بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یوئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج دن بھر میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے۔ اس لیے اگر ہو سکے تو اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں لازمی طور پر شیئر کر دیا کریں۔ یوئی میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں۔ اس بار میں یوئی گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کی ہے اس کے مطابق پورے یوئی کے اندر اس وقت 1,45,523 کے قریب نیو کووڈ-19 ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس کے نتیجے میں اس وقت پورے یوئی کے اندر 1,246 نیو کووڈ-19 ٹیسٹ بھی رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی کہ کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور اس طرح ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد پورے یوئی کے اندر 1,97,124 کے قریب بھی ان کی تعداد چلی گئی ہے، جبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یوئی گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے اس تناؤ بھرے ماحول کے اندر 1,533 نیو کووڈ-19 ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس کرونا وائرس سے 1,72,984 کے قریب بھی ان کی ٹوٹل تعداد چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یوئی گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 3 نیو ہلاکتیں بھی واقع ہو چکی ہیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد کی بات کر لی جائے تو ان کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت 645 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یوئی گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت 23,495 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن آج کچھ تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یوئی کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس حوالے سے جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس بار میں ہم نے آپ کو صبح والی نیوز اپڈیٹس میں بھی آگاہ کیا تھا کہ اس وقت ابوظہبی نے سیاحت کے لیے مکمل طور پر اب اپنے آپ کو اوپن کر دیا ہے، اور اس میں اپنے آپ کو آپ کیا جاننے کی ضرورت ہوگی جو کہ آپ کے لیے کام کی انفارمیشن ہو سکتی ہے۔ اور اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت احتیاطی تدابیر کے کامیاب نفاذ کے بعد ابوظہبی نے منگل کو یہ اعلان کیا تھا کہ وہ 24 دسمبر سے تمام انٹرنیشنل سیاحوں کا خیر مقدم شروع کر دے گا۔ اس بار میں امارات کی میڈیا آفس نے امارات میں داخلے کے لیے ضروری قرنطینہ اور سفری طریقہ کار سے متعلق ایک تازہ ترین ایڈوائزری جاری کی ہے، اور یہاں آپ سب کو جاننے کی ضرورت ہوگی، جو بھی آپ کے کوسچن ہیں اس میں سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو نمبر 1 پر انہوں نے کہا کہ کیا آپ انٹرنیشنل مسافروں کے دارالحکومت یعنی کہ ابوظہبی میں داخلے کے لیے PCR ٹیسٹ کی کسی منفی امتحان کا نتیجہ درکار ہے یا نہیں ہے آپ بھی؟ تو اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہاں، ممالک کی اگر گرین لسٹ سے ہیں یا نہیں ہیں تو ان کو ابوظہبی جانے والے مسافروں کو لازمی ہوگا کہ اپنی طے شدہ روانگی سے قبل 96 گھنٹوں کے اندر اندر کووڈ-19 ٹیسٹ کی منفی رپورٹ لیا جائے، اور ایک درست منفی PCR ٹیسٹ اس میں ہونی چاہیے۔ اور اس بار میں انہوں نے کہا کہ امارات میں داخل ہونے پر اس امتحان کے نتیجے آنے تک انہیں دوسرا ٹیسٹ لینے اور خود کو الگ تھلگ لگنے کی ضرورت بھی ہوگی۔ اس بار میں دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ کیا ابوظہبی پہنچنے پر انٹرنیشنل مسافروں کو قرنطینہ سے گزرنے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل مسافروں کے ذریعے پیش کردہ دونوں PCR ٹیسٹوں کے نتائج اگر روانگی سے 96 گھنٹوں پہلے لیے گئے تھے اور اس آمد پر منفی آئے ہیں تو انہیں اب ابوظہبی میں داخل ہونے کے بعد 10 دن کے قرنطینہ کی ضرورت نہیں پڑنے والی۔ اور کیا مسافروں کو PCR ٹیسٹ 4 اور 8 دن کو لینے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی اب اس نیو ایڈوائزری کے بعد؟ تو اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہوگی، اور نئی رہنما خطوط میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام مسافروں کو صرف 6 دن یا اس سے زیادہ قیام کرنے والوں کے لیے 6 دن کو اور صرف 12 دن یا اس سے زیادہ رہنے والوں کے لیے PCR ٹیسٹ لینے کی ضرورت ہوگی۔ اس بار انہوں نے کہا کہ وہ ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ کی کیا ضروریات ہیں جو کہ گرین لسٹ میں شامل نہیں ہیں۔ تو گرین لسٹ والے ممالک بھی انہوں نے شو کیے تھے، جس میں پاکستان اور انڈیا دونوں کے نام نہیں تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تمام ممالک سے ابوظہبی میں داخل ہونے والے تمام وزٹرز جو کہ گرین کنٹریز میں شامل نہیں ہیں، انہیں ابوظہبی کا سفر کرنے سے پہلے PCR کا منفی نتیجہ پیش کرنے کی ضرورت ہوگی، اور اصل ملک پر منحصر ہے
یہ ٹیسٹ آپ کی پرواز کی روانگی کے وقت سے 48 گھنٹے، 72 گھنٹے یا 96 گھنٹے کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس بارے میں وزٹرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے سفر کی ضروریات کو پہلے سے چیک کر لیں۔ اس بارے میں ابوظہبی پہنچنے پر طبی حکام مسافروں کی پرواز سے دستبردار ہونے کے بعد PCR کا دوسرا ٹیسٹ کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسے مسافروں کے لیے قرنطینہ کے طریقہ کار کیا ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پرواز سے اترنے کے بعد گرین کنٹریز کی فہرست میں شامل جو لوگ نہیں ہیں یا ان کے ممالک نہیں ہیں، تو ان ممالک سے آنے والے مسافروں کو قرنطینہ نظام کے تحت اندراج کروانا ہوگا اور انہیں ایک الیکٹرانک کلائی بینڈ مہیا کیا جائے گا جو کہ پورے قرنطینہ مدت میں پہننے کی ضرورت ہوگی، جو کہ 10 دن تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ابوظہبی میں صحت کے حکام کے ذریعے کوارنٹائن کے مقامات کا تعین کیا جائے گا اور یہ ہوٹلوں، طبی حکام کے ذریعے فراہم کردہ رہائش یا آپ کا اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دارالحکومت میں ایک بار گرین لسٹ سے باہر رہنے والوں کے لیے PCR ٹیسٹ کی کیا کیا ضروریات ہوں گی۔ تو اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ PCR ٹیسٹ کی ضروریات کا اطلاق ایک بار دارالحکومت کے اندر ہوگا اور مسافروں کو ابوظہبی پہنچنے کے بعد 6 دن PCR ٹیسٹ دینے کی ضرورت ہوگی، اور اگر 12 دن یا اس سے زیادہ دن تک رہنا ہے تو دوسرا PCR ٹیسٹ 12 دن کو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے سوال ہے کہ کتنی دیر تک وہ کلائی بینڈ کو ہاتھ میں باندھنے کی ضرورت ہوگی۔ تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ مسافروں کو قرنطینہ مدت کی یہ کلائی پر باندھنے کی ضرورت ہوگی اور ابوظہبی پہنچنے کے 10 دن بعد جب وہ PCR ٹیسٹ کے منفی نتائج پیش کریں گے تو وہ طبی حکام کے ذریعے الیکٹرانک کلائی کو ہٹا سکتے ہیں۔ اور لاسٹ یہ ہے کہ کیا اس دوران بھی کسی کو PCR ٹیسٹ سے مستثنا حاصل ہے، یعنی کہ اسے رعایت حاصل ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے جی ہاں، 12 سال سے کم عمر بچے، شدید اور اعتدال پسند معذور والے افراد کو روانگی سے PCR ٹیسٹ سے مستثنا ہے کہ وہ COVID-19 کا ٹیسٹ نہ ملے تو اب بھی ان کو نہیں روکا جائے گا۔ تو یہ کچھ مکمل تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ ابوظہبی نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی، جس میں آپ کو تمام انفارمیشن جو ہے ایزی طریقے سے کلیئر کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں، اس وقت دبئی میں پہلے مرحلے میں صرف مخصوص افراد کو ویکسین لگائی جائے گی اور بکنگ کے طریقہ کار کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ دبئی میں اس وقت لاکھوں افراد کورونا کی فائر بایو اینٹی ویکسین جلد از جلد لگوانے کے لیے بے چین ہیں اور لوگوں کی بڑی گنتی فائر ویکسین لگوانے کے لیے ہاٹ لائن نمبر پر بھی رابطہ کر رہی ہے۔ اس بار میں دبئی میں فائزر ویکسین لگانے کی مہم آج کے روز سے ہی شروع کر دی گئی تھی۔